كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آخرت اور قبر کی تیاری۔ اس سے پہلے والی جو لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بیوہ کے ساتھ حسن سلوک، اس کا نکاح اور اس کے معاملات بتائے تھے، اور قبر اور آخرت کی تیاری میں زندہ رہتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو لوگ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، یتیم کے سر پر جس نے ہاتھ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر دیا ہے، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یتیمی کی عمر کیا ہوتی ہے۔ خاص اور بھی آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اس کو کور کریں گے، جیسے یتیم کے حقوق۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو ہم سب کے اوپر کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں آپ کو یتیم کے بارے میں حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق، ان کے معاملات آپ کو بہت ساری آیتوں میں ملیں گے۔ تو قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو ہر طریقے سے اس کی مدد کرنا، یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اچھا جی، جو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں نا بہت بڑی عمر کے لوگ بھی وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو، یا اسپیشلی باپ کا انتقال ہو گیا تو 40-30 کے بعد بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یتیموں کی عمر ہے وہ بھی جو ہے ایکسپلین کی ہے۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے جس بچہ یا بچی کے والد کی وفات ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ بلوغت سے پہلے مطلب ابھی وہ شعور میں نہیں آیا اور ابھی اس پہ شرعی احکامات جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئے، ابھی ایک آسان زبان میں کہوں کہ ابھی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوا، بچہ اور بچی بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اچھا، یتیم کب تک رہتے ہیں؟ لڑکا اور لڑکی یعنی بچہ اور بچی کے بالغ ہونا اور عقل میں پختگی آنے تک یتیمی کی حالت رہتی ہے۔ بلوغت کے بعد یتیمی کی حالت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ اور بچی کی جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے نا، تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ لڑکیوں میں موسٹ لائکلی جب تک سے ان کو حیض نہیں آتا تو وہ جو ہے یتیم کہلائیں گے، اور لڑکوں کو جب تک سے جو ہے وہ ان کو جو ہے بلوغت کی عمر موسٹ لائکلی ان کی بھی 11-12 اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میکسیمم لے لیں تو 11 اور 12 کے بیچ میں لڑکا لڑکی جو ہے وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ یتیم کہلائیں گے۔ سورہ نساء میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بہت تاکید کی ہوئی ہے کہ ان کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ والد کی وفات کے بعد اس کے رشتہ دار اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسن اور حسن سلوک۔ اچھا، یہاں پر ہے کہ والد کی وفات کے بعد اس کے رشتہ دار اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ احسن طریقہ اور احسان اور ہر ممکن بھلائی کا معاملہ رکھیں۔ اچھا، احسان کے معنی تھوڑے جان لیتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سامنے والے کا حق ہے جو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کر دینا، یہ ہے احسان۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے، ہمارے اوپر احسان کرتا ہے۔ تو احسان آپ والدین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے اس سے بڑھ کے دیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، بیوہ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے نا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، مستحقین کی طرف توجہ دلانے والی آیتیں آپ کو ملے گی۔ وہاں ساتھ ہی یتیموں کے بارے میں عدل، احسان اور ان کے حقوق کی حفاظت کا ذکر بھی سورہ نساء میں آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ اور رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں اور اجنبی اور جو مستحق ہوتے ہیں، مسافر بھی،
جو تمہارے زیر دست ہوں سب کے ساتھ احسن رویہ رکھو، احسان کرو، کیونکہ مسلمان معاشرے میں جو یتیم بچے یا بچی ہیں 3 مختلف انداز میں گرد و پیش بسنے والے مسلمانوں کی توجہ اور نیک سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یعنی یتیموں کو جا کے ڈھونڈیں، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس بالوں کے عوض اجر کو بڑھا کے دے گا۔ تو یہ نیکیوں کو ڈھونڈیں، ہم کہتے ہیں نا ہمیں نیکی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ نیکیوں کو جا کے ڈھونڈیں، اس کا اجر ہی اجر ہے۔ جیسے اگر کسی آپ کو کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں بستی میں ایک جگہ پر خزانہ رکھا ہے تو ہماری دوڑ لگ جائے گی، ساری دنیا کو بھول کر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو یتیم بھی آپ کے لیے خزانہ ہے، نیکیوں کا خزانہ۔ بیوہ اور یتیم، ان کے لیے آپ نے احسن رویہ رکھنا ہے، احسان کرنا ہے اور حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں جس گھر سے اس کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، یعنی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو اس صدمے سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اس وقت کیونکہ بچوں کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ بھی شوہر کی جدائی کی وجہ سے بہت زیادہ غم میں ہوتی ہیں، تو بچے اس موقع پر دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ لوگ کے لیے اور ہمارے لیے ہے کہ ہم نیکیوں کو جمع کریں، کیونکہ سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جاتے، یعنی اس سچویشن سے تو کوئی بھی گزر سکتا ہے نا، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن موت کو تو ٹال ہی نہیں سکتے، سب کے اوپر آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے نا تنبیہ بھی کر رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے کہ تم کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہو، اس کا اجر ہے، لیکن اس بات سے بھی ڈرو کہ کل کو تم جب چلے جاؤ گے تو پیچھے تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، تو تم اگر بچوں کا خیال رکھو گے، یتیم بچوں کا، تو کل کو تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ یتیم بچوں کی کفالت کرو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم بچوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کا بعد میں خیال رکھتے تھے، پہلے اگر ان کے سامنے کوئی بچہ یتیم یا کوئی بیوہ آ جاتی تھی پہلے اس کی کفالت کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیدائشی یتیم تھے اور یتیموں کی محرومیوں کو بخوبی سمجھتے تھے، اسی لیے یتیم کے ساتھ خود بھی زندگی بھر بہت اچھا سلوک کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس بات کی خوب تلقین کیا کرتے تھے۔ یتیم بچوں کے ساتھ عزت اور اخلاق کا برتاؤ کرنا، دیکھیں کم سن جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ نرمی کے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بہت بہت اچھی طریقے سے ان کا خیال رکھیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ کس چیز سے محروم ہوئے ہیں، یعنی کبھی بھی آپ کے رویے سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور نہ ہی وہ باپ کی کمی محسوس کریں، مطلب اس انداز میں کہ ان کی ایسی ہیلپ کرتے رہیں، ان کی ضروریات کو اس طرح پورا کرتے رہیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خصوصاً عید وغیرہ جیسے تہوار ہوتے ہیں، یا خاص طور پہ جب بچے تعلیم کے اداروں میں ان کا داخلہ ہو جائے، وہاں پہ والدیت کے خانے میں سرپرست کا نام چاہیے ہوتا ہے، اس کی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس موقع پر اس کو اپنے باپ کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور احسن رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 سے 5 مقامات میں آپ کو بتاتی ہوں جہاں پہ ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ نساء اور یتیموں سے بھی شیریں کلام سے پیش آؤ، پھر سورہ ضحیٰ پس تم یتیم پر سختی نہ کرنا، پھر ہے سورہ فجر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کھانا کھلانا بھی ان کو بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار لوگ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی شہادت کی انگلی اور جو درمیانی انگلی تھی، ان دونوں کو ملا کے بتایا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کوئی فاصلہ ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ الحمدللہ۔ اچھا، یتیم کا مال،
یہ بہت بہت بڑا میں سمجھتی ہوں المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ اس کے حق کیا ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے، اگر ماں باپ جو خاص طور پہ ماں باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے اور وہ کچھ وراثت میں چھوڑ کے جائے گا تو کیا ہوتا ہے، عموماً رشتہ دار، کیونکہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں تو رشتہ دار جو ہے وہ ایون ماں زندہ بھی ہو تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کی جائیداد کو غبن کر لیتے ہیں اور ان کے مال کو کھا لیتے ہیں۔ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا شدید گناہ ہے، اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ آگ بھرتے ہیں جہنم کی، جو یتیم کا مال کھاتا ہے۔ دیکھیے یتیم کے لیے اس کے والد نے اگر اتنا مال چھوڑا ہے کہ کسی اور کو اس مال کی دیکھ بھال کرنی ہو تو اس ذمہ دار شخص کا فرض ہے، یعنی یہ فرضیت میں آتا ہے کہ ان یتیموں کو بے آسرا اور کمزور سمجھ کر ان کا مال نہ کھائے اور دیگر حق تلفیاں کرنے سے گریز کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اجر رکھا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ سورہ نساء میں اس کی پوری تفسیر آتی ہے، آیت نمبر 6 کا مطالعہ کیجیے گا کہ ان کا مال جو کھاتے ہیں ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی جان کا حق اور کسی جان کا قتل نہ کرو، اللہ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس سے بچو، سود مت کھاؤ، یتیم کا مال مت کھاؤ، لڑائی سے دور رہو اور پاک دامت عورت یا مرد کے اوپر تہمت مت لگاؤ۔ بہت بڑا اس کا جو ہے وہ گناہ بھی ہے اور اس کی سزائیں بہت ہیں، وعیدیں بہت ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ ایڈریس کرتی چلوں کہ یتیم بچی ابھی جو نکاح کے اور رخصتی کی عمر تک نہیں پہنچی تو وہ بیوہ کیا کرتی ہے، وہ شادی کر لیتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیوہ شادی کر لیتی ہے۔ اب اس کے پاس اگر بچیاں ہیں جو اس کے پہلے شوہر کی بچیاں ہیں تو اب جب یہ نکاح میں چلی جاتی ہے تو جو نیا آنے والا شوہر ہوتا ہے یاد رکھیں وہ اگر ان دونوں میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم ہو گئے، ان کو خلوت مل گئی تو یہ جو بیٹی ہے جو پہلے شوہر سے ہے وہ دوسرے شوہر کے لیے ساری عمر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے بیٹی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنا غلط ایک کانسیپٹ ہے اور یہ ایک طرح سے میں کہتی ہوں بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، کیونکہ لا علمی ہوتا ہی گناہ ہے۔ جب کسی چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ گناہ کی طرف ہی جائیں گے کہ ستیلی بیٹی کے ساتھ یا تو ریپ کر دیتے ہیں یا ستیلی بیٹی کے ساتھ بیچاری کو دباؤ پریشر کر کے اس کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ یاد رکھیں جیسے ہی آپ کا نکاح ہو گیا اور خلوت اختیار ہو گئی تو یہ بیٹی جو ہے، یہ بچی جو ہے ستیلے باپ کے لیے ساری عمر کے لیے حرام ہو گئی، یعنی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے جو اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے سگی بیٹی۔ ستیلا باپ بچی کے لیے محرم ہے، نامحرم نہیں ہے۔ اور اس طرح کے مسئلے پہلے تو میرے پاس گاؤں سے بہت آتے تھے، لیکن ابھی جو ہے شہروں میں بھی اس طرح کے، کیونکہ لا علمی ہے، قرآن سے دوری ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ستیلی بیٹی جو ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے، تو اللہ معاف فرمائے ایسے عجیب عجیب کیسز آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ تو پلیز لوگوں کو اویئرنیس دیجئے کہ ستیلی بچی فار ایور کے لیے جو آپ کے لیے محرم ہی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔